آج تو دیکھا گیا ہے پروگرام ہو رہا ہے، ابو کا 40واں میں بھی ہنسی کے لیے بلایا جاتا ہے، بول ہنسنے والا بلائیے نا، اگر ہنسی کی محفل سجانا ہے تو بڑی بڑی قوالی ہوتی، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے تو آرکیسٹرا کر لیجئے، پورا ہنسیے۔ یہی عقیدہ جنت میں لے کر جائے گا، ہم سب کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، میرے نبی مدینے سے ملاحظہ فرماتے ہیں، یہی عقیدہ ہے، علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے، حفاظین کا یہی عقیدہ ہے، محققین کا یہی عقیدہ ہے، محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے، جبرائیل امین کا بھی یہی عقیدہ ہے، مومنین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو جب یہ عقیدہ مومنوں کا ہو جائے تو چاہیے محفلوں میں بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں، ہنسی مذاق نہ کریں، ہنسی نہ کریں۔ آج تو دیکھا گیا ہے پروگرام ہو رہا ہے، ابو کا 40واں میں بھی ہنسی کے لیے بلایا جاتا ہے، بول ہنسنے والا بلائیے نا، یا اللہ ہنسیں گے مولانا صاحب۔ ایک بات بتائیے، جب قرآن کی تلاوت ہوگی، مولانا افضل صاحب ہوں گے، قاری ایوب صاحب، علماء کرام ہوں گے، دعا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، حدیث پڑھیں گے، تو کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ثواب، قرآن کی تلاوت کی اس کا ثواب، ذکر و اذکار کیے اس کا ثواب، شریف کی تلاوت ہوئی اس کا ثواب، جی صاحب بیٹھے ہیں اس کا ثواب، پروردگار میرے والدین تک پہنچا دے، یہی نہ ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا اے مولانا صاحب جتنے لوگ ہنسے ہیں اس کا ثواب، جو کہا لگا ہے اس کا ثواب۔ اگر ہنسی کی محفل سجانا ہے تو بڑی بڑی قوالی ہوتی، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے تو آرکیسٹرا کر لیجئے، پورا ہنسیے۔ یہ رسول کی محفل ہے، جب یہ عقیدہ ہے میرے نبی مدینے سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے، جہاں جس بارگاہ میں جا رہے ہو نا، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی دن رات کے سناٹے میں درود پڑھتے پڑھتے اپنے گھر میں سو جائے اور اپنے نبی کو خواب میں دیکھے تو سبحان اللہ وہ سچا دیکھا، وہ سچا دیکھا۔ اب میں بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کے عقیدے کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے قاری صاحب ایوب صاحب بیٹھے ہیں، مولانا افضل صاحب بیٹھے ہیں، آپ سے کہے کہ اگر نبی کو خواب میں دیکھا وہ سچا دیکھا، اور یہ عقیدہ سارے علماء دین کا ہے، سارے محققین کا ہے، سارے مدرسین کا ہے، سارے خانقاہوں کا ہے، سارے اداروں کا ہے، چاہے جس مکتب فکر کا ہو، یہ عقیدہ ہے جو اپنے نبی کو خواب میں دیکھتا ہے الحمدللہ وہ سچا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی خواب دیکھے میرے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو مسجد میں اعلان کر دے گا کہ جنازے کی نماز ظہر کے بعد ہوگی، ایسا اعلان کر دے گا کیا؟ خواب شیطان دکھا سکتا ہے مگر نبی کا چہرہ نہیں بنا سکتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں بنا سکتا ہے، آقا کا چہرہ نہیں بنا سکتا ہے، دنیا کی ساری شے کا چہرہ بنا سکتا ہے، رسول کا چہرہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اے اللہ کے سچے بندو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا فیصلہ کرو، اگر رات کے سناٹے میں کوئی درود پڑھتا ہے قسمت جگتی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، رات کے 10 بج رہے ہوں، 11 بج رہے ہوں، مثال کے طور پر جنوری کی 1 تاریخ ہے، رات کے 12 بج رہے ہو، مولانا افضل صاحب نے خواب دیکھا اپنے نبی کو، سچ ہے۔ ایوب صاحب نے دیکھا، سچ ہے۔ پاکستان سے دیکھا گیا، سچ ہے۔ ترکستان میں کسی نے دیکھا، سچ ہے۔ نبی ایک ہیں، رشتے انیک ہیں، نبی ایک ہیں، ان کا چاہنے والا مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، آسماں میں ہے، آسماں کے نیچے بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے۔ کوئی انسان، ہزاروں لاکھوں انگنت بے شمار انسان نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ ایک ہی رات ہے، 72 نہیں، 72,000 نہیں، 72 لاکھ نہیں، 72 کروڑ اگر بیک وقت ایک ہی رات میں نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اور ایک ہی رات میں کوئی ہندوستان میں دیکھ رہا ہے، پاکستان میں دیکھ رہا ہے، ترکستان میں دیکھ رہا ہے، جاپان میں دیکھ رہا ہے، زمین پہ دیکھ رہا ہے، کوئی آسمان میں دیکھ رہا ہے، اس روئے زمین پر رات کا سناٹا ہے، جنوری کا مہینہ ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، کوئی یہاں دیکھ رہا ہے، کوئی 7 سمندر پار دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں دیکھ رہا ہے۔ اب دل سے فیصلہ کرو، ایک محقق، ایک مدرس، ایک عالم، ایک مفتی کا جواب ہوگا۔ اگر کوئی لندن میں بھی دیکھ رہا ہے، اسی رات کو دیکھ رہا ہے، اسی گھڑی میں دیکھ رہا ہے، اسی ٹائم میں دیکھ رہا ہے، تو لندن میں بھی جو دیکھا اس نے بھی نبی کو دیکھا، فیزی میں بھی دیکھا اس نے بھی نبی کو دیکھا، یہاں جس نے دیکھا اس نے بھی نبی کو دیکھا، محلے میں دیکھا اس نے بھی نبی کو دیکھا، بمبئی میں دیکھنے والا وہی نبی کو دیکھ رہا ہے، جاپان میں دیکھنے والا وہ بھی نبی کو دیکھ رہا ہے۔ نبی ایک
अनेक हैं, ख्वाब देखने वाले अनेक हैं। अब एक बात बताओ, जनवरी का महीना है, दरवाजे भी बंद है, खिड़की भी बंद है, धूप जाने की जगह नहीं है, धूप की सुआएं नहीं जा सकती है, खिड़की बंद है, हवाएं नहीं जा सकती, मच्छर नहीं घुस सकता है, दोनों दरवाजे बंद है। नबी को देखा, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी और प्लास्टर छत के ऊपर था। नबी को ख्वाब में देखा। इस मकतबे फिक्र के जितने आलिम हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। अभी दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, प्लास्टर घर के ऊपर किया हुआ है, 7 मंजिला नीचे अगर नबी को ख्वाब में देख रहा है, सब में खिड़कियां लगी हुई है, नबी खिड़की के अंदर है। खुदा की कसम, नबी के एजाज को तो देखो, नबी की असमत को देखो, नबी का जिंदा मोजज़ा तो देखो। एक नबी को देखने वाला दुनिया के किसी हिस्से में देखता है, जहां जहां नबी को देखता है वहां वहां नबी नजर आते हैं। ये तो ज़मीन के ऊपर है। एक ही तारीख में, एक ही टाइम में अगर कब्र के नीचे कोई यहाँ इंतकाल हो जाता है, आपकी बस्ती में कोई इंतकाल हो गया, सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु हाजर रजूल, इस नबी के बारे, इस आदमी के बारे क्या कहता है? वही मरने वाला तुर्किस्तान में मर रहा है, दिन वही है, टाइम वही है, हजारों जगह सवाल हो रहा है। ज़मीन के ऊपर भी नबी हैं, ज़मीन के नीचे भी नबी हैं, जहां दरूद पढ़ते हो वहां नबी है, जहां सलाम पढ़ते हो वहां नबी है, तेरी महफिलों में नबी है, तेरे घर में नबी है, तेरे दिल में नबी है, तेरी मस्जिदों में नबी है, तेरे खानकाहों में नबी है, तेरे समाज में नबी है, तेरे दिल में नबी रहते हैं, गली गली नबी होते हैं, हर जगह हमारा। जब महफिल रसूल होता है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल होता है, तो आपको ये कैसे गवारा होता है? नबी आए और कहा लगा के तुम हंसो, मजाक करो महफिलों में, दिल से तौबा करो, तकरीरें सुना ना करो, उलमा से मिला करो। खुदा की कसम तुझे मरना पसंद होगा, मगर नबी की महफिल में हंसना पसंद नहीं होगा, नबी की महफिल में कहा लगाना पसंद नहीं होगा। पूरी जिंदगी अगर तेरे सामने खड़ा हो तो तुझे हंसने की जरूरत नहीं, तेरा उस्ताद तेरे सामने खड़ा है तो हंसने की जरूरत नहीं, तेरा पीर तेरे सामने खड़ा है, हंसने की जरूरत नहीं, मगर नबी की महफिलों में हंसा करते हैं, कहा लगाया करते हैं। और ऐसी हंसी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि नबी की महफिल, अल्लाह की कसम, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया। 30वें पारे की आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। कुरान में ये नहीं कहा लक़द खलक़नन नुजूम फी अहसन तक़वीम, कुरान ने ये नहीं कहा लक़द खलक़न शम्स फी अहसन तक़वीम, कुरान ने ये नहीं खलक़ल कमर फी अहसन तक़वीम, कुरान ने ये नहीं कहा लक़द खलक़ना शजरा फी अहसन तक़वीम, कुरान ने ये नहीं कहा लक़द खलक़नल हजरा फी अहसन तक़वीम। नहीं कहा कुरान ने कि पत्थर को अच्छा बनाया है, सूरज को अच्छा बनाया है, चांद को अच्छा बनाया है, कमर को अच्छा बनाया है, ज़मीन को अच्छा बनाया है। नहीं नहीं, खुदा की कसम, रब ने कहा हमने इंसान को अच्छा बनाया है। इतना अच्छा इंसान, और इंसानों में सबसे अच्छा इंसान है जो नबी की नात पढ़ता है, नबी की महफिलों में बैठता है, मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, आका की हदीस पढ़ता है, आका की तकरीर करता है, आका के नाम की रोटी खाता है, आका के नाम की महफिल में आता है। फैसला करो, सबसे बेहतर अल्लाह ने आदमी को बनाया, आदमी मुसलमान को बनाया, और मुसलमानों में सबसे बेहतर उसे बनाया जो नबी की महफिल में बैठता है, आका की महफिल में बैठता है। आका की महफिल में बैठने वाला अगर नबी पे दरूद पढ़ता है, उनका दरूद फरिश्ते लिखते हैं, उनका आना फरिश्ते लिखते हैं, उनका जाना फरिश्ते लिखते हैं, उनकी नस्लों तक फरिश्ते लिखते रहते हैं। उनके सुभान अल्लाह पढ़ने का वो कब्र में चला जाता है, और सुभान अल्लाह की बरकत उनकी नस्लों तक पहुंचती रहती है, उनकी नस्लों को महकाती रहती है। इसलिए खबरदार, जब महफिले रसूल हो तो हंसना बंद करो, जुबान बंद करो। अगर तुझे हंसने का शौक है तो तन्हाई में हंस लेना, जब तेरा बाप मर जाए तो हंस लेना, तेरी माँ मर जाए तो हंस लेना, तेरा बेटा मर जाए तो हंस लेना। ये कुफ्र नहीं होगा। तेरा बेटा मर जाए हंसोगे, कुफ्र नहीं होगा। तेरे बाप मर जाएंगे हंसेंगे, कुफ्र नहीं होगा। तेरे खानदान का कोई आदमी मर जाए हंसोगे, कुफ्र नहीं होगा। मगर नबी की नात सुन के हंसोगे, हो सकता है कुफ्र हो जाए। नबी की महफिल में बैठ के हंसोगे, हो सकता है कुफ्र हो जाए। आका की महफिल में बैठकर हंसोगे, हो सकता है कुफ्र हो जाए। और तेरा कुफ्र, खुदा की कसम, नबी की मोहब्बत जहन्नम नहीं जाने देगी, और नबी की वफादारी जहन्नम नहीं जाने देगी, और नबी की मोहब्बत जन्नत नहीं, नबी की मोहब्बत जहन्नम नहीं जाने देगी, और नबी की गद्दारी जन्नत नहीं जाने देगी। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो। रब काबा कुरान में
فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرو، اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرو، جتنے حق حقوق ہیں سب کو دو۔ حق حقوق اللہ معاف جب تک نہیں کرے گا، کوئی معاف نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اسے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف نہیں کرے گا کل قیامت کے روز اللہ ہو سکتا ہے آپ کی معافی کے بدلے اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ اگر بھائی ناراض ہے اسے بھی راضی کر لو۔ آج حالات اتنے برے ہیں، حالات اتنے برے ہیں، ایک بھائی ہے، ایک گود میں پلنے والا، ایک پستان کا دودھ پینے والا، ایک آنگن میں کھیلنے والا، ایک ہی باپ کا بیٹا، ایک ہی ماں کے گود میں رہنے والا، اچانک ایسا ہوتا ہے کھیت کے لیے 40 سال تک بات نہیں کرتا ہے، کھلیہان کے لیے 40 سال تک بات نہیں کرتا ہے۔ ایک بھائی جو اپنے ساتھ رہا، ایک چادر میں پلا، ایک پستان کا دودھ پیا، ایک ہی آنگن میں کھیلا، اچانک شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے، زمین کی رنجشوں میں اتنا وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جو ایک گود میں ایک پستان کا بچہ پینے والا 20 سال تک اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، اپنے بھتیجے سے بات نہیں کرتا ہے، اپنے پڑوسی سے بات نہیں کرتا ہے، اور نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور رمضان آئے گا تو سب روزہ چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جمعہ میں سب سنت چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ضرورت پڑی تو دارو بھی نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے بھائی کا حصہ بھی نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے بھائی کے لیے جانے کی جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر واقعی تو اللہ کا سچا بندہ ہے، واقعی تو غوث کا دیوانہ ہے، واقعی تو خواجہ کا دیوانہ ہے، تو خدا کا خوف سب سے پہلے تیرے دل میں ہونا چاہیے، نبی کی شرم سب سے پہلے تیرے دل میں ہونا چاہیے، پھر نعرہ لگانا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب خانہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سب کو بلایا ہے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ان میں سے جو بیمار ہے صحت عطا فرمائے، ان میں سے جن کے والدین دنیا میں ہے صحت عطا فرمائے، جن کے والدین نصیب عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وطن صاحب کو، اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اپنا بھتیجا، اپنا بیٹا نصیر الدین کو، جو اس گھر کا بڑا داماد ہے۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا بیٹا ضرور حاضر ہوں گا۔ دیکھو بھتیجا ہوتا ہے اس سے محبت کرنا۔ ایک صاحب کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا ہوا، خوشی ہے کہ نہیں؟ بولا ہے تو بھتیجا، مگر ایک دن کرے گا نتیجہ، ایسا بھتیجا نہیں ہونا چاہیے۔ پیار کرو تو بھی، جو بڑے ہو چھوٹوں پہ شفقت کرو، جو چھوٹے ہیں نا بڑوں سے محبت کرو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی شریعت کا پیغام ہے، یہی کا پیغام ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔